انسدادی دہشت گردی عدالت نے MQM پاکستان کے سربراہ ڈاکٹر فاروق ستار کی 5 مقدمات میں عبوری ضمانت منظور کر لی ہے۔ MQM پاکستان کے سربراہ فاروق ستار دہشت گردی کے 31 مقدمات میں ضمانت کے لیے انسدادی دہشت گردی کی عدالت کے سامنے پیش ہوئے۔ اس موقع پر میئر کراچی وسیم اختر بھی ان کے ہمراہ تھے۔ عدلیہ کا احترام کرتے ہیں اور بجا طور پر ہمیں اس بات کی امید ہے کہ ہمیں عدالت سے انصاف ملے گا، اور نہ آنے کی وجوہات میں سمجھتا ہوں کہ آج مناسب نہیں ہے بیان کرنا۔ آج آ گئے ہیں، ٹوٹل سرنڈر ہے، ٹوٹل سبمیشن ہے، اور میرے خیال میں عدالت نے بھی ہماری اس پیشی کو مانتے ہوئے سارے مقدمات میں ہماری بیل کنفرم کی ہے۔ 31 مقدمات تھے اور 31 مقدمات میں سب میں بیل کنفرم ہو گئی۔ جو ہائی کورٹ سے پروٹیکٹیو بیل تھی وہ کنفرم ہو گئی۔ مختلف مقدمات میں تاریخ بھی مل گئی ہے، دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے۔ بلدیاتی نمائندوں کے اختیارات سے متعلق فاروق ستار کا کہنا تھا، پہلے تو ہمیں یہ یقین ہے کہ صوبائی حکومت کو میئر کے اور منتخب کونسل کے اختیارات دینے پڑیں گے، اور صرف کراچی کے میئر کو نہیں، حیدرآباد، نواب شاہ، سکھر، لاڑکانہ، میرپور خاص، خیرپور، سب جگہ کے میئر اور چیئرمین کو اختیارات دینے ہوں گے۔ اب یہ ہے کہ وہ کتنا جلدی دیتے ہیں، ویسے ہی تاخیر ہو چکی ہے اور مزید تاخیر نہیں ہونی چاہیے، اور اب وزیر اعلیٰ صاحب کو، ان کی حکومت کو اس پر بہت سنجیدگی سے سوچنا چاہیے، کیونکہ بلدیاتی نظام اور بلدیاتی اداروں کی کامیابی بھی صوبائی حکومت کی کامیابی ہے، وزیر اعلیٰ کی کامیابی ہے۔ مجھے یقین ہے، مجھے امید ہے کہ اب انہیں زیادہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے اور اس کا فیصلہ اب کر لینا چاہیے۔ اور ویسے بھی عدالت میں تو یہ کیس ہے 140A کا، تو مجھے امید ہے کہ وزیر اعلیٰ اور صوبائی حکومت اس پہ خود فیصلہ کریں گے اور جلدی کریں گے۔ اس موقع پر ذرائع ابلاغ عامہ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے فاروق ستار نے کہا، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ آگے کیا کرنا ہے، اس پہ تو بات ہو سکتی ہے کہ کیا راستے ہیں، لیکن اب تک جو کچھ ہوا ہے اس کا بھی حساب کسی نہ کسی کو تو دینا ہے نا۔ تو ہم نے وفاقی وزیر خواجہ آصف، وفاقی وزیر مملکت عابد شیر علی اور نیپرا کے چیئرمین سے تو ہم نے استعفیٰ مانگا ہی ہے، اور ہم نے مطالبہ کیا ہے کہ ان کی جو ریگولیٹری اختیارات ہیں وہ کہاں گئے، ان کی ذمہ داری سے وہ کیسے عہدہ برا ہو سکتے ہیں یا دامن چرا سکتے ہیں، کیونکہ یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ وہ وہاں بیٹھ کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ کراچی کے عوام کچرا نہیں اٹھا سکتے تو وہ بجلی پر کیوں تنقید کر رہے ہیں۔ میرے خیال میں یہ بالکل بیجا کامنٹ تھا، عابد شیر علی صاحب نے کہا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ذمہ داری ہے اول اور آخر انہیں ہی اس معاملے کو دیکھنا ہے، کہ جو ایک تاثر ہے کہ شاید مہنگی بجلی پیدا کرنے میں کوئی تعامل ہے کہ الیکٹرک کو، تو وہ پرفارمنس آڈٹ کریں، فائنینشیل آڈٹ کریں، اور جو بھی آڈٹ ہو سکتا ہے، اور وہ عوام کو بتائیں کہ حقیقت کیا ہے کہ الیکٹرک کے حوالے سے MQM کے سربراہ نے کہا۔ اور جو اس کے علاوہ الزام شکایات ہیں، یہ دیکھیں، اب یہ بات تو کوئی نہیں مانے گا کہ ٹاورز گر جاتے ہیں، اور ہیومیڈیٹی، کراچی کی ہیومیڈیٹی میں کلائمیٹ چینج کے ساتھ اس میں تو اضافہ ہونا ہے۔ تو یہ جو ٹیکنیکل تعویلات کے الیکٹرک کے حضرات دے رہے ہیں، اس کو ہم نہیں مانتے۔ ہم نے تو جو ان سے ملاقاتیں کی، ان سے یہ کہا کہ ان کا رسپانس ہونا چاہیے جیسے ہی کوئی شکایت آئے، اور ان کا اپنا سسٹم اتنا خودکار ہونا چاہیے کہ کہیں سے بھی اگر 1/3 بجلی کم ہو جاتی ہے تو جو 2/3 بجلی ان کے پاس ہے اس سے وہ ایسی لوڈ شیڈنگ کرے کہ پورا کراچی میں بریک ڈاؤن نہ ہو۔ اگر 1/3 کم ہے تو 1/3 میں ہوتا ہی ہے کہ 1/3 کی کمی ہوتی ہے، اور 3/4 شہر جو ہے وہ تاریکی میں چلا جاتا ہے۔ ان کے اپنے سسٹم میں آٹومیٹک سوئچ اوور نہیں، خودکار ایک نظام نہیں ہے کہ وہ 2/3 کو بجلی دے دیں، 1/3 کو روک دیں، چونکہ 1/3 کی کمی ہے۔ یہ اصل ان کا مسئلہ ہے۔ پھر یہ تاثر کے الیکٹرک بھی کلیئر کرے کہ وہ مہنگی بجلی نہیں بنا رہے، ہمارا یہ تاثر ہے۔ لوٹس لیک ٹاورز، a groundbreaking endeavor by Lotus Properties. ملکی،
بین الاقوامی، سماجی، سیاسی، تجارتی، ثقافتی، تفریحی، معلوماتی اور کھیلوں سے جڑی ہر چھوٹی بڑی خبر کا مرکز TNN TV